اونٹ کی کھال کے اوپر مختلف قسم کی نقش نگاری کر کے نہ صرف لیمپ تیار کرتے ہیں بلکہ بہت سی چیزیں اونٹ کی کھال سے تیار کی جاتی ہیں۔ اونٹ کی کھال لی جاتی ہے، دبگر فیملی ہوتی ہے وہ اس کو صاف کرتی ہے۔ اونٹ کی کھال کے گھی کے کپے ہوتے تھے، عطر کی بوٹلز ہوتی تھیں وہ بھی اونٹ کی کھال کی ہوتی تھیں، اس کے علاوہ ترازو کے پرلے۔ عبدالرحمان صاحب بتائیے گا کب سے یہ کام کر رہے ہیں آپ؟ یہ بچپن سے جی ہمارا خاندانی کام ہے، تو خاندانی کام ہے، کتنے خاندانوں سے یہ کام سلسلہ جاری ہے؟ 13-14 پیڑھیوں سے، ماشاءاللہ۔ تو یعنی جس کا ہاتھ ذرا صاف ہو تو اسے بچپن سے ہی ٹریننگ دی جاتی ہے، تو میں بچپن سے ہی کر رہا ہوں۔ عبدالرحمان صاحب کبھی ذہن کے اندر نہیں آیا یار ہماری 12-13 نسلیں اب وہ کام کری جا رہی ہیں، کیوں نہ ہم ایک نئی نسل کو ایک نئی لائن پہ لگا دوں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو نسل پیچھے سے کام لا رہی ہوتی ہیں وہ کام آگے آ کے بہت مینیچور ہو رہا ہوتا ہے، بالکل ایسی طرح۔ ٹھیک ہے نا جی۔ وہ یعنی اگر ہماری پہلی نسل نے جب شروع کیا ہوگا اس وقت کچھ تھا، اب وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کافی نکھار، کافی مینیچور پن آ گیا ہے، تو اس مینیچور پن کو کرنا اب اس سے آسان ہو جاتا ہے کہ جو نیا شروع کیا جائے، تو اس لیے جن کے گھروں میں کام ہوتا ہے وہ آدھا کام تو ویسے سیکھ لیتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ عبدالرحمان صاحب بتائیے گا اونٹ کی کھال کے اوپر آپ مختلف قسم کی نقش نگاری کرتے ہیں، کیسے اونٹ کی کھال کو تیار کیا جاتا ہے، پھر ایک لیمپ کی شکل دی جاتی ہے؟ اس میں دیکھیں جی، اونٹ کی کھال لی جاتی ہے، دبگر فیملی ہوتی ہے وہ اس کو صاف کرتی ہے، پھر کمہار مولڈ بناتا ہے، اس مولڈ کے اوپر اس کو قیمہ بنا کے ریپ دیا جاتا ہے، اس کے بعد جب وہ خشک ہوتا ہے مولڈ ضائع ہو جاتا ہے، یہ اسی شے میں رہ جاتا ہے، پھر نقاش اس پہ نقاشی کرتا ہے۔ سر بتائیے گا یہ جو اونٹ کی کھال سے ایک لیمپ تیار کیا جاتا ہے، کتنے لوگ اس کو تیار کرنے میں اپنی محنت ادا کرتے ہیں؟ اس میں 3 فیملیز آ جاتی ہیں نا، کمہار، دبگر اور نقاش۔ دیکھا میں نے اس کے اوپر نقش نگاری کی ہوئی ہے بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ، اوپر رنگ ساز وغیرہ کیا ہوا، تو بتائیے ان کے اوپر سیاہی وغیرہ استعمال کی جاتی ہے، یہ جو عام بازاروں میں ملتی ہے یہی ہوتی ہے یا پھر الگ سے لی جاتی ہے ان کی؟ نہیں، اس کے علیحدہ سے رنگ ہوتے ہیں، اور پہلے اساتذہ خود تیار کرتے تھے، اب تو بنے بنائے ریفائنڈ کلر مل جاتے ہیں۔ ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ وہ رنگ استعمال کریں، جب بلب جلائیں تو ٹرانسپیرنسی اچھی ہو، اس میں سے رنگ میں سے لائٹ اچھی گزرے، تو وہ رنگ ہم استعمال کرتے ہیں۔ عبدالرحمان صاحب آپ کی یہ جو مہارت ہے بتائیے گا کبھی کسی بڑے اداروں کے اندر بھی گئی ہے یا پھر کسی بڑے بڑے ہوٹلز وغیرہ میں آپ کی یہ جو آپ کی نقش نگاری پہنچی ہوئی ہو؟ جی الحمدللہ جی، یہ آج کے نہیں، شروع سے جب ملکہ برطانیہ 1928-29 میں برصغیر پاک و ہند میں آئیں تو میرے دادا کا گلدان انہیں پیش کیا گیا جو ابھی بھی ادھر ان کے پیلس میں رکھا ہے۔ تو یہ جیسے ہرلی کلنٹن آئیں یا فرانس کے صدر متران آئے یا کوئی بھی آئے، ابھی بھی کوئی پریزیڈنٹ آتا ہے باہر سے تو انہیں کیمسکن کا لیمپ شیڈ یا واضح لازمی انہیں پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ صرف بنتا ہی ادھر ہے۔ عبدالرحمان صاحب کبھی آپ کو موقع ملا ہو آؤٹ آف کنٹری جانے کا آپ کی اس مہارت کی وجہ سے؟ جی الحمدللہ، میرے بابا، میرے دادا بھی اس وقت برصغیر سینٹرل ایشیا میں گئے ہیں، تو میرے بابا بھی کوئی 10-12 ملکوں میں پاکستان کی نمائندگی کی، میں نے 32 ممالک میں نمائندگی کی ہے، تو بڑے فخر ہوتا ہے جب ہم وہاں جاتے ہیں اور جب ہم اپنا آرٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑا یونیک آرٹ ہے جو وہاں نہیں ہوتا، تو لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ سر بتائیے آگے بھی کسی کو اسٹوڈنٹس وغیرہ کو سکھا رہے ہیں یا پھر یہ جو کام ہے صرف آپ نے اپنی فیملی کی حد تک رکھا ہوا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ابھی بھی آپ ملتان میں جتنے نقاش ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کے استاد کون ہیں، پھر ان سے پوچھیں ان کے استاد کون ہیں، پھر تیسرے نمبر پہ میرے والد صاحب کا نام آتا ہے۔ اچھا ذرا اس سے پیچھے جا کے سروے کریں تو میرے دادا کا نام آتا ہے۔ دیکھیں، جو قومیں، جو فنکار فیملیز اپنا فن چھپاتی ہیں وہ 1-2 نسلوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے، جو فن سکھاتے رہتے ہیں وہ نسل در نسل بھی زندہ رہتا ہے اور لوگ روزگار کے قابل بھی ہوتے ہیں۔ عبدالرحمان صاحب بچوں کا کیا کہنا ہے؟ ہماری اتنی نسلوں نے یہ کام کر لی ہے، اب دور بدل چکا ہے، اب ہم اور کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو بچوں کا کیا کہنا ہے؟ بچے ماشاءاللہ اس طرف آ رہے ہیں۔ جب آپ دستکار کے فیملیز کے بچوں کو، والدین کو عزت دیں گے تو بچے خود بخود اس طرف آئیں گے۔ تو جو قومیں اپنے ہنرمندوں کی عزت نہیں دیتی ان قوموں کے نشان ہی مٹ جاتے ہیں، ان کے فنون مٹ جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں الحمدللہ کہ ہماری قوم نے، ہمارے اداروں نے، ہمارے یہاں کی گورنمنٹس نے اس طرف توجہ دی ہوئی ہے، تو یہ فنون زندہ ہے۔ سر کیا وجہ ہماری نوجوان نسل اس کام سے بڑا پیچھے ہے؟ وجہ کیا ہے؟
وجہ یہی ہے کہ اسکول کالج میں یہ آرٹ نہیں پڑھایا جاتا، تو اس پہ اگر اسکول کالج میں رائج کر دیا جائے ایک سبجیکٹ کے طور پہ جتنے فنون ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ فن دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ سر لیمپ کے علاوہ اور اونٹ کی کھال سے کیا کیا تیار کیا جاتا ہے؟ اونٹ کی کھال کے گھی کے کپے ہوتے تھے، عطر کی بوٹلز ہوتی تھیں، وہ بھی اونٹ کی کھال کی ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ ترازو کے پرلے، اچھا وہ جو ڈال ہوتی تھی وہ اونٹ کی کھال کی، اچھا اس کے علاوہ اونٹ کی کھال کے اندر ویزز، لیمپس، یہ تو بے شمار ہیں۔ لوگ آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہمارے اس ملتان خطے کو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بڑی اعزاز نوازا ہے کہ ملتان کے اندر سون حلوہ ہے، ملتان کے اندر ایمبرائڈری ہے، ملتان کے اندر کارپیٹ بنتے ہیں، ملتان کے اندر بلو پاٹری بنتی ہے، ملتان کے اندر بہترین خصے تیار ہوتے ہیں، ملتان کے اندر اونٹ کی کھال کے پیس، یعنی ملتان کوئی آئے اور یہاں کی ثقافت کی کوئی چیز نہ لے کے جائے تو وہ سمجھے کہ وہ خالی ہاتھ گیا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ تو ناظرین، عبد الرحمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ اونٹ کی کھال کے اوپر مختلف قسم کی نقش نگاری کر کے نہ صرف لیمپ تیار کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ اونٹ کی کھال سے لیمپ کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے، کن کن مراحل سے گزارا جاتا ہے، کتنے لوگ اس کو بناتے ہیں، تمام تر تفصیلات آپ انہی کی زبانی جان رہے تھے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ اپنے میزبان عثمان اشرف کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔